زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا عشق الكبار أبو الأكبر حياة وموت وياه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مدني المكي طه ياسين مزمل المدثر رحمة للعالمين شفيعنا إن شاء الله محمد مصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کے درجات کو بیان فرما رہا ہے، مومن کی ترقی اور مومن کے درجے کو معین کر رہا ہے۔ آیت کے پہلے شطرے میں ارشاد فرما رہا کہ جو ایمان لائیں گے اللہ اسے جنت دے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ مومن کی آخری معراج اور آخری کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا سب سے بڑی رضا ہے۔ میں جس موضوع کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس میں ہم انسان کی ارتقاء اور انسان کی ترقی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کس قدر بلند ہو سکتا ہے، اللہ انسان کو کتنا بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ پہلی صورت میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے ایک لطف کیا انسان پر کہ انسان اشرف مخلوقات بنا۔ یہ لطف کا نام اگر ہم دینا چاہیں گے تو ریزرویشن کہہ سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں آرکشن اور ریزرویشن کا دور ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو یہ ریزرویشن دیا، انسان کے لیے آرکشت کیا کہ تمہاری یہ سیٹ ہے، تمہاری یہ سیٹ ہے کہ تم اشرف مخلوقات بنو۔ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے آپ پر لطف ہوا، اسی کا نام آرکشن ہے۔ تو یہ تھوڑی سی لطیف سی گفتگو ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جو بات پہنچے وہ انشاءاللہ تعالی ایک حد تک پورے عشرے سے مسلسل گفتگو رہے گی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایک سیٹ، ایک جگہ، ایک مقام آرکشن کر دیا، آرکشت کر دیا، ریزرویشن کر دیا کہ تمہارا مقام ہماری بے پناہ مخلوقات میں بلند ترین مقام ہے۔ اس مقام کا نام ہے کہ تمہیں ہم نے اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے، تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، عام طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم اسی پارٹی کا سپورٹ کرتے ہیں جس نے ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے دھرم کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیا ہو، یہی تو ہوتا ہے۔ اور وہ قومیں، جن قومیں کو کوئی حکومت اگر کچھ آرکشن دے دیں، کچھ ریزرویشن دے دیں، تو پوری کمیونٹی، پوری قوم اسی پارٹی کو چننا شروع کر دیتی ہے اور اس کے ہاں میں ہاں ملاتی ہے۔ اللہ نے پورے بشریت کو ایسا مقام عطا کیا ہے،
ایسا رتبہ عطا کیا ہے کہ اگر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ عبادت کرے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے جب اسے وجود دیا تو اسے عام جانور اور عام مخلوقات کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کے موت کے بعد کی زندگی کا بھی انتظام کیا ہے۔ اس خدا وحدہ لا شریک کا لطف ہے انسانوں کے اوپر، اس نے انسان کو کس قدر لطف کیا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے بہت ساری مخلوق پیدا کی۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ اللہ نے 3 مخلوق پیدا کی ہے، انسان، جانور اور فرشتے۔ کہا بالکل۔ کہا فرماتے ہیں کہ انسان کبھی جانوروں سے پست ہو جاتا ہے تو کبھی فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ امام نے کہا کہ یہی انسان جس کو اللہ نے عقل جیسی عظیم نعمت دی ہے، اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کرے تو اپنے عقل کے بروئے کار لانے کے بعد عقل جو حکم دے اس پر عمل کرتا رہے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ مگر یہی انسان اگر اپنی عقل کا استعمال نہ کرے اور اپنے عقل کے خلاف عمل کرے تو یہ انسان اتنا پست ہوتا ہے کہ جس خدا نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ توجہ فرمائیں، یہاں سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جس پیچھے کی لائٹ بھی جلا دیں، میں سب کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں۔ صلوات ماشاءاللہ، آپ جو بہترین لوگ ہیں، آپ مولا کے عزادار ہیں، آپ کی مومنین کی زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو نہ دیکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بار آپ صلوات پڑھیں آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ نے جب انسان کو اتنا بڑا شرف دیا، اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا درجہ دیا، تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اب اس مقام کو بچانا ہے۔ آپ ارتقاء انسانیت سمجھیے، انسانوں کی بلندی پر غور کریں۔ اللہ نے کہا اب اس مقام کو بچانا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو، ہم نے تم کو جتنا بڑا مقام دیا ہے، اس مقام کو بچانے کے لیے تمہارے پاس ہم چیزیں بھی عطا کریں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو تمہارے اندر ایک ایسی فطرت رکھیں گے جو تمہیں ہمیشہ بلندی کی دعوت دے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم وحدہ لا شریک ہے، ہم قدیر ہیں، ہم تمہارے اندر ایک ایسی چیز رکھیں گے جو تمہیں ہمیشہ بلندی اور کمال کی دعوت دیا کرے گی۔ اس چیز کا نام ہے فطرت۔ اور جب آپ فطرت کی تعریف پڑھیں گے، میں تقریباً 3-4 صفحوں کا میں خلاصہ 2 منٹ میں دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ فطرت کی تعریف پڑھیں گے تو شیخ الرئیس ابن سینا سے لے کر کے ملا صدرہ سے لے کر کے آج تک کے فلاسفہ یا جناب شیخ سید کمال حیدری یا دیگر مراجع، دیگر علماء اور فقہاء نے اور علماء علم کلام نے جو فطرت کی تعریف خلاصہ میں لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ فطرت ایک ایسی شے کا نام ہے جو انسان کو صفات اور کمال حسنہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ جو فطرت ہوتی ہے، یہ فطرت انسان کو دھکیلتی ہے کہ انسان کمال کی طرف جائے، انسان اچھائی کو چاہے، انسان نیک صفات کا حامل بنے۔ یہ فطرت کی آدھی تعریف ہے۔ مقابل میں کہتے ہیں جہاں فطرت انسان کو کمال اور اچھے صفات کی دعوت دیتی ہے، وہیں یہ فطرت انسان کو برائی سے روکنے کی دعوت بھی دیتی ہے اور برائی سے روکتی بھی ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کے اندر فطرت جیسی عظیم نعمت دی، اور یہ فطرت میں اللہ نے رکھا، یہ فطرت ہمیشہ خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا ایمان دے۔ اسی وجہ سے ہے کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پرورش کرنے والا
یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، عیسائی بنا دے، اللہ کے یہاں پر رکے کا عرض کر دوں کہ فطرت انسان کی تبدیل نہیں ہوا کرتی ہے. انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہ عادتیں اس فطرت کو تبدیل کر دیتی ہیں. انسان کی زندگی پر معاشرے کا بہت بڑا دخل ہے، معاشرے کا بہت بڑا دخل ہے، ورنہ ہر انسان کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے، معاشرے ہی نے تو اسے چینج کیا. اسی وجہ سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اپنے معاشرے کو اچھا کرو، اپنے معاشرے میں اچھائی لاؤ، اپنے معاشرے میں بزرگوں کا احترام رہے، اپنے معاشرے میں بڑوں کا احترام رہے، اپنے معاشرے میں چھوٹوں کا احترام رہے، اپنے معاشروں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں رہے. جب تک ہمارے پاس صحت مند معاشرہ نہیں رہے گا تب تک ہم اپنے فطرت کی آواز کو نہیں سن سکتے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی فطرت کی دعوت کی طرف متوجہ ہو. فطرت میں ہے کہ اچھائی کی طرف دعوت دے گا، برائی سے روکے گا. یہاں پر رک کر اس بات کر دوں کہ فطرت میں اللہ نے تولا بھی رکھا ہے، تبرہ بھی رکھا ہے. یا جب فطرت جب کہہ رہا ہے کسی اچھائی کو چاہو، یعنی علم اچھائی ہے، شجاعت اچھائی ہے، طہارت اچھائی ہے، یہ سب اچھائی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو مقابل میں جہل ہے، بزدلی ہے، کنجوسی ہے، نجاست ہے، ان سب سے روکنے کا بھی حکم دے گا. تو جہاں پر فطرت تولا کی حکم بات کرتا ہے وہیں پر فطرت تورہ بھی سکھاتی ہے. تو یہاں پر گفتگو ہے. اسی طریقے سے اللہ نے جب انسان کے باطنی طور پر ایک ہادی رکھا ہے، ایک الگ گفتگو ہے کہ عقل بھی ہادی ہے اور فطرت بھی ہادی ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا. لیکن اللہ نے انسان کی اس اشرفیت اور اس بلندی، اس فضیلت کو دینے کے بعد انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. کہا کہ جو تمہیں ہم نے وقار دیا ہے، جو تمہیں ہمیں رتبہ دیا ہے، اس رتبے کو تمہیں ایسے ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ جو ہم نے مقام عطا کیا ہے اس مقام کو ایسے ہی ضائع نہیں کر دو گے. یاد رکھیے گا. اور اگر صفحے تاریخ پر اٹھا کر دیکھ لیں تو دو طریقے کے لوگ ملتے ہیں. کچھ افراد ایسے ملتے ہیں جو ارتقاء انسانی کی کہانی کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ انسان اتنے پست ملتے ہیں کہ انسان کی تنزلی اور پستی کی داستان بیان کرتے ہیں. جب ارتقاء انسانیت کی کہانی پڑھیں گے، داستان پڑھیں گے تو اچھے لوگ مل جائیں گے. جناب آدم سے لے کر کے محمد مصطفیٰ اور اس زمانے تک ہمارے مہدی اجر اللہ تعالیٰ یہ بلند انسانوں کی کہانیاں ہیں. لیکن اگر پستی کی بات کریں گے تو قابیل سے لے کر کے اس دور کے زمانے تک کے پس لوگ مل جائیں گے. تو دونوں داستانیں ہیں. مگر اللہ نے کہا ہم نے تم کو خلق کیا ہے، ہم نے تمہیں محبوب رکھا ہے، ہم نے تمہیں احسن الخالقین اس وقت کہا جب ہم نے تم کو بنایا ہے. تو اس چیز کو ہم ایسے ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے، ہم تمہاری ارتقاء کو بچانے کے لیے، ہم تمہاری شاہین پروازی کے لیے، ہم تمہارے معراج کے لیے تمہارے ہادیوں کا انتظام کریں گے. قرآن مجید کی ایک آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ آیت اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ارشاد فرمائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اس پوری آیت پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اب میں رحمت تمام کر دوں گا. اللہ نے اس آیت میں انسانوں کی ترقی کو بچانے کے لیے اور انسانوں کے معراج دینے کے لیے ہادی کا انتظام کیا. اس ہادی کے انتظام میں اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہیں ہم نے بلند پیدا کیا ہے، لہٰذا تمہاری ہدایت کوئی بلند شخصیت کرے گی. توجہ فرمائیے، جیسے تم بلند ہو، کوئی ایرا غیر عادت تمہاری امامت نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایرا غیر عادت تمہاری رہبری نہیں کر سکتا ہے. ہم ایسے کو رہبر بنائیں گے جو میری طرف سے ہوگا. تم کو ہم نے اشرف مخلوقات بنایا ہے، لہٰذا تمہاری رہبریت اور تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان کو قرار دیا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کریں. دیکھیں اگر اس آیت میں غور کریں گے تو وَجَعَلْنَاهُمْ
جعلنا کا استعمال اگر عربی میں دیکھا جائے تو جعلنا کہتے ہیں قرار کرنے کو. اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب بھی امام کی گفتگو کی ہے یا خلیفہ کی گفتگو کی ہے تو اللہ نے کہا وقال للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اسی طریقے جب جناب ابراہیم کی امامت کی بات آئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُكَ لِلنَّاسِ اماما، یعنی ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. آپ میرے ساتھ رہیں. جہاں کہیں بھی اللہ نے کسی بندے کی ہدایت کی گفتگو کی ہے وہاں پر ہدایت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے، کسی بندے کے پاس نہیں رکھی ہے. یاد رکھیے گا امام بننا یا رہبر بننا سیاسی مجبوری کا نام نہیں ہے، یہ امر الہی ہے. امام کسی سیاست کی وجہ سے نہیں بنتا ہے، کسی مجبوری میں نہیں بنتا ہے. وہ لوگ جو صرف اور صرف اس امامت کو اور اس رہبریت کو سیاست سمجھ رہے تھے انہوں نے بند کمرے میں چند لوگوں کے درمیان لوگوں کا خلیفہ منتخب کر لیا. مگر جو لوگ سمجھ رہے تھے یہ امامت، یہ خلافت، یہ ولایت منصب الہی ہے، انہوں نے بند کمرے میں امام نہیں لیا بلکہ رسول نے غدیر خون کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان میں دیا ہے. یہی سے نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے امامت کو منصب سیاست سمجھا انہوں نے امامت مجبوری کا نام دے دیا کہ کوئی نہ کوئی ہونا. اگر آپ میرے کچھ دروس ہیں یوٹیوب پر امامت کے عنوان سے، اگر آپ امامت کی بحث دیکھیں گے تو اہل سنت حضرات کے نزدیک یہی ہے امامت اسے کہتے ہیں جب ہادی چلا جائے، کوئی نہیں رہے اس کو قوم کو پار لگانے والا، قوم کی رہبری کرنے کا، تو مجبوری میں جس کے پاس جیسی طاقت ہو اس اعتبار سے اس سلطنت پر قابض ہو جائے اور وہ امام بن جائے. اسی وجہ سے وہاں پر امامت کے لیے یا خلیفہ کے لیے شرط لگائی گئی 4 چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اجماع امت ہو جائے، یعنی اگر چند لوگ جمع ہو جائیں اور وہ اجماع کر لیں تو ان کو ہم امام مقرر کر دیں گے. حتیٰ کہ اہل سنت کے بعد نظریات ملتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول کے صحابی میں سے ایک بھی کہہ دے کہ یہ رسول کا جانشین ہے تو اسے ہم مان لیا جائے. حتیٰ ایک کی روایت ہے، ایک ہی گفتگو کی گئی. اسی طریقے سے استخلاف کی بات ہے. اسی طریقے سے سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے قہر و غلبہ کہا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ہادی کے بعد امام کے بعد کوئی چلا جائے اور کسی کے پاس یہ طاقت نہ رہے، قوم میں حرج مرج کا عالم میں لڑائی دنگا ہو رہا ہے، اگر ایک فاسق و فاجر انسان بھی اس وقت کے حالات کو کنٹرول کر لے تو مسلمانوں کو چاہیے انہیں خلیفۃ المسلمین مان لے. آپ نظریات سمجھیے، یہی سے نظریہ چینج ہوتا ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امامت صرف اور صرف منصب الہی ہے. امامت نام ہے امتداد رسالت کا، یعنی جیسے رسول السلام اللہ کی طرف سے آئے تھے اسی طریقے سے امام بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. تب اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے قرار دیا ہے ائمہ کو. توجہ فرمائیے، قرآن مجید میں کچھ آیت پر غور دیا کرے تو جب انسان کی ہدایت کی بات آتی ہے، جب انسان کی ہدایت کی بات آتی ہے تو اللہ پہلے مقام میں کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. اور جب اللہ نے اعلان کیا کہ میں روئے زمین پر پہلا خلیفہ منتخب کرنے والا ہوں، انسانیت سے پہلے، بشریت سے پہلے انسان کے ہدایت کیا انتظام کیا ہے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا لے. تو اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پھر اللہ نے کہا کہ تم کیا کیا جانتے ہو. پھر اللہ نے جناب آدم کو بھی نام سکھائے اور فرشتوں کو بھی نام سکھائے. تو جناب آدم ان ناموں میں کو زیادتی کرتے چلے گئے. یعنی بعض روایات میں ملتا ہے پنجتن پاک کے علاوہ ائمہ اثنا عشر کا انہوں نے نام لیا. تو اس چیز کو دیکھ کر اللہ نے جناب آدم کو منتخب کر لیا. تو گویا اگر امامت کی بات کی جائے گی تو امامت نام ہے شرط علم کا. اگر علم رہے تو انسان کو امام بنایا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ کسی آگے والی گفتگو میں کیا جائے گا. مگر آپ توجہ فرمائیں،
جب اللہ نے پہلا خلیفہ، پہلا امام، پہلا ہادی منتخب کیا تو اللہ نے کاروان ہدایت کے انطلاق میں سب سے پہلے کہا کہ تم اس ہادی اور اس امام، اس خلیفہ کا احترام کرو۔ توجہ فرمائیے، سب سے پہلے کا احترام کرو۔ اور احترام بھی کیسے کروایا؟ احترام کیسے کروایا؟ احترام عام لوگوں سے نہیں کروایا، احترام فرشتوں سے کروایا ہے۔ وہ فرشتے جو کبھی رکوع میں رہتے ہیں، کبھی سجدے میں رہتے ہیں، کبھی قیام میں رہتے ہیں، ان فرشتوں کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو، آج ہمارے اس جانشین کا سجدہ کرو۔ جناب آدم کی عظمت کیوں بڑھائی گئی؟ اس لیے بڑھائی گئی کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیے جا رہے ہیں۔ اور جناب آدم کا جب پتلا بنایا گیا تو اللہ نے کہا کہ ہم آدم کا پتلا بناتے ہیں، اور جناب آدم کا پتلا بنایا گیا۔ پھر اللہ نے جناب آدم کے اس پتلے میں اپنی روح پھونک دی۔ پھر جناب آدم کا یہ پتلا جسم ہو گیا۔ اب جب جسم ہو گیا تو آدم کا ہاتھ آدم کا ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، آدم کی زبان آدم کی ہو گئی، آدم کا چہرہ آدم کا ہو گیا، سب کچھ آدم کا ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا اب سجدہ کرواؤ، سب نے سجدہ کیا۔ توجہ فرمائیے گا، وہ آدم جب اللہ کسی میں روح پھونک دے تو اس کا جسم اس کا ہو جاتا ہے، تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو۔ اللہ اس کا کیسا احترام کرے گا؟ جس کی آنکھیں عین اللہ ہو جائیں، جس کے ہاتھ ید اللہ ہو جائیں، جس کی زبانیں لسان اللہ ہو جائیں، اس کا اللہ احترام کتنا کرے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ سارے فرشتے سجدے میں چلے جائیں تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، صرف ایک شخص کے، وہ کون نہیں گیا؟ ابلیس نہیں گیا۔ ابلیس کے پاس ایکسکیوز تھا، میں نے کہا کہ انسان کو تکبر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ شیطان اپنے تکبر سے باہر نکل جاتا تو اس کے پاس جواب تھا، اللہ سے معافی مانگ سکتا تھا۔ کیا بتائیے، ابلیس ملائکہ میں تھا؟ ابلیس ملائکہ میں سے تھا؟ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، مگر کیا اسے تکبر کھا گیا۔ اس نے کہا خدا میں آدم کا نہیں سجدہ کر سکتا، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ انسان تکبر و غرور و غطرسہ کو چھوڑ دے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان کبریائی ردائی، تکبر صرف اور صرف میرے لیے، کوئی اور تکبر نہیں کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں من تکبر لم يدخل فی الجنہ، جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ یہ تکبر کا نقصانات ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے تکبر ایک شرک خفی ہے۔ اگر انسان تکبر کرتا ہے گویا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، اور سب سے بہتر صرف خالق مطلق ہے، اس کے علاوہ کوئی سب سے بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تکبر کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے۔ مولانا شوکت صاحب نماز پڑھتے ہیں تو پوری دنیا کو بے نمازی سمجھتے ہیں، آپ ممبر پر بیٹھ کر سب سے زیادہ نماز کی نصیحت کرتے ہیں، سب سے زیادہ غیبت کی نصیحت کرتے ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ میرا تکبر، یہ میری عبادت کا تکبر مجھے کھا سکتا ہے۔ ایک انسان دن میں 5 بار آ کے نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی رمضان مبارک سے لے کر کے سال بھر الحمدللہ نماز پڑھتا ہے، دوسرے لوگوں کو بے نمازی سمجھنے لگا، یہ تکبر عبادت کا بھی آ سکتا ہے۔ ایک انسان تھوڑا پڑھ لکھ گیا، وہ سب کو سمجھ رہا، جاہل ہے، بس انٹیلیجنٹ، یہی تو ہوتا ہے، دوسرے کو کچھ نہ سمجھے۔ کسی بھی طریقے کا تکبر ہو سکتا ہے۔ تکبر پیسے کا ہی صرف نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے پاس پیسہ ہو۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا نجف میں کہ اسلام کے 2 ستون ہیں، ایک عالم ہے اور ایک مالدار لوگ ہیں۔ سید خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار صلوات پڑھے گا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید خوئی کے پاس ایک مالدار انسان آیا، سید خوئی درس دے رہے تھے، جیسے میں بیٹھا ہوں اس طریقے سے نجف میں جو بحث خارج ہوتا ہے، جو ہم درس میں شرکت کرتے ہیں، اس میں علماء ممبر پر رہتے ہیں
اور ہم لوگ ایسے طالب علم جیسے بیٹھے رہتے ہیں، سید خود درس دے رہے، سید خود کا نام سبھی جانتے ہوں گے انشاءاللہ، بعض لوگ مقلد بھی ہوں گے ہمارے بزرگ، سید خود درس دے رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، آ کے بیٹھ گیا، سید خوئی سے ملاقات کیا، سید خوئی جب جانے لگا تو سید خوئی اٹھے اور اس کے احترام میں دروازے تک چلے گئے۔ طالب علموں نے کہا کہ سرکار سیدنا آپ اس کا احترام کرنے کے اتنے دور چلے گئے؟ کہا کہ یہ جو سب چل رہا ہے اس کی وجہ سے چل رہا ہے، ہمیں علم بانٹ رہے تو اس کی دولت سے حوزہ چل رہا ہے، لہٰذا اللہ نے اگر کسی کو دولت دی ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کو نشر کر سکتا ہے، اور اگر انسان اپنی دولت کا صحیح استعمال کرے تو وہ خدیجہ کی طرح اپنی دولت اللہ کی دولت منسوخ کر سکتا ہے۔ تو دولت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دولت کے ساتھ اگر تکبر رہے تو خدا خیر کرے، دولت کے ساتھ اگر تکبر رہے تو خدا خیر کرے۔ تو میں نے کہا تکبر کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے اور انسان کو یہ تکبر برباد کر دے گا۔ یہی حال ہوا شیطان کا، شیطان تکبر میں آ گیا، جبکہ اس کے پاس جواب تھا، کہہ سکتا ہے خدا تو نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، میں فرشتہ تھوڑی ہوں، میں تو جنات میں سے ہوں، میں تو فرشتہ ہوں نہیں، کیونکہ میں فرشتہ نہیں اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا، بچ سکتا تھا۔ آپ نے کبھی غور کی اس طرف؟ شیطان کہہ سکتا تھا تو نے کہا تھا کہ فرشتے سجدہ کریں گے، میں تو فرشتہ ہوں نہیں، لیکن شیطان کو کیا کھا گیا؟ شیطان کو یہ تکبر کھا گیا کہ ہم چند سال سے بزم ملائکہ میں رہنے لگے، لہٰذا ہم ملائکہ جیسے ہو گئے۔ سرکار بزم میں رہنے سے کوئی کسی طریقے کا نہیں ہوتا ہے، بزم میں رہنے سے کوئی کسی کے طریقے کا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے صفحہ تاریخ میں بزم میں رہنے والوں کو قومو انی کہہ کے بھگایا بھی گیا ہے، فارس سے آنے والوں کو سلمان بن اہل بیت بھی کہا گیا۔ سمجھ فرما رہے؟ تو انسان کو تکبر کھا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا، جبکہ اس کے پاس ایک جواب تھا۔ دوسری طرف غور کریں گے تو شیطان کے ایک اور مشکل تھی اس کا یہ ظلم ہو گیا تھا کہ ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، اب بس ختم بیڑا پر۔ تو یاد رکھیے گا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان، بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، کیوں مراجع کرام کی ضرورت ہے؟ اب اس پر توجہ فرمائیے، کیوں مراجع کرام کی ضرورت ہے، ہمیں کیوں تقلید کرنی چاہیے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ عربی وغیرہ پڑھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو قرآن اردو میں ہندی میں پڑھتا ہے وہ قرآن کی عربی آیتوں پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کے بعد صد افسوس یہ ہے جن کو عربی عبارت نہیں پتا وہ احادیثوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں حدیث میں یہ کہا گیا تھا، فلاں حدیث میں یہ کہا گیا تھا۔ اگر ائمہ کی حدیث ہر آدمی سمجھنے لگتا تو ہم لوگ حوزہ میں تقریباً 15 سال سے ہیں، ہر آدمی مقلد ہو جاتا یا کم سے کم احتیاط تو کر نہیں لگتا۔ لیکن ہم لوگ تقریباً، میں نے خود ابھی بتا رہا ہوں، میں کفایت الحصول کو 4 سال میں ختم کیا ہے، جو ایک اجتہاد کے لیے پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ یعنی اگر چاہ رہے ہیں آپ بحث خارج میں جانا، کم سے کم اسے 4 سال مجھے لگا ختم کرنے میں۔ وہ پوری طریقے سے آدمی نہیں ہوتا، ضروری یہ ہے کہ اس کا بار مباحثہ کیا جائے، اس پر بحث کی جائے۔ تو جو روایات ہیں ان روایات کو سمجھنا آسان نہیں ہے، ان روایات، حدیث فہمی ایک خود علم ہے، علم حدیث باقاعدہ ایک چیپٹر ہے درس اجتہاد میں، ہمارے یہاں علم حدیث ایک چیپٹر ہے، لہٰذا ہم حدیث سمجھتے نہیں ہیں، مراجع کرام پر اعتراض کرتے ہیں۔ سرکار پر اردو ہندی کی ادب صحیح کر لیجئے، پھر آئیے گا عربی دنیا میں، ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب اصول میں آئیں گے تو اس میں تعارض کی بحث ہے، اس میں بہت سارے، اگر 2 حدیثیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ایک کہہ رہی صحیح ایک کہہ رہی غلط ہے، تو اس کا حل کیسا ہے، اس کا سولوشن کیسا ہے، سولو کیسے کیا جائے گا؟ یہ سب چیزیں باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ خالی ٹائم انسان کیا کرے، جاب ہے نہیں، ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ تو دیکھ ہی رہے ہیں، جاب ہے نہیں، کچھ نہیں ہے تو یہی کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو سمجھنا چاہیے، جو 70 سال کا ہو جاتا ہے، 80 سال کا ہو جاتا ہے، یہ ہنسی مذاق کا موضوع نہیں ہونا چاہیے کہ جو انسان اپنی پوری زندگی خرچ کر دیتا ہے۔ ہم لوگ خود اپنے بچپن سے لے کر آج تک کتنی زندگی کی رعنائیاں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں،
قسم خدا بتا رہے ہیں. آپ لوگ مراجع کرام کو سمجھے کس قدر انہوں نے محنت کی ہے. دل مار کے رہنا پڑتا ہے. ہم لوگ ہم تو عام مولوی ہیں. جو لوگ مراجع یا اس حد تک رہتے ہیں وہ دل مار کر اپنی زندگی بھر صرف اور صرف کس لیے رہتے ہیں؟ تاکہ ہم یتیمان اہل بیت ہیں ان کی خدمت کر سکیں. توجہ فرما رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے یتیم ہیں، کون اس کی کفالت کرے گا؟ علمی عنوان سے یہی مراجع کرام کرتے ہیں. پوری زندگی ایک ایک روٹی پر. صدام کے زمانے میں نے خود سنا اپنے اساتذہ سے کہ اس قدر مشکلیں تھی مراجع کرام کی کہ ان کو کھانے پینے کی نوبت نہیں تھی، بہت ہی مشکل تھی. لہٰذا ہم مراجع کرام کی محنت کو سمجھیں. بڑی انہوں نے مشقتیں برداشت کی. پوری یہ شیعت جو چل رہی ہے مراجع کرام کی بھی محنت ہے اس میں. ہمارے جناب امام زمانہ عدل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے آج ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے نواب اربع کا، پھر نواب اربع سے اس دم تک آج جتنے بھی مراجع کرام ہیں. اس اختلاف ہے، اجتہاد ہے تو اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پار لگا دے گی. ان کے پاس اپنا جواب رہتا ہے کہ ہم کیسے خدا کو جواب دیں گے. آپ پر یہ ذمہ ہے. لہٰذا اگر آپ دیکھیں گے توضیح المسائل میں تو آخر میں لکھا رہتا ہے کہ اس پر عمل کرنے والے بری ذمہ ہیں. آپ لوگ کبھی غور کرتے ہیں مطلب کیا؟ آپ کے پورے عمل کی ذمہ داری مراجع کرام لیتا ہے. مراجع کرام آپ کے پورے عمل کی ذمہ داری لیتے ہیں. لہٰذا انسان کو سمجھنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ انسان کو اگر تکبر آ جائے کسی بھی چیز کا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان غرور میں اور ضد میں کسی کی مخالفت کرتا ہے. قسم خدا کی اسلام ضد کا نام نہیں ہے. میں نے کہا اسلام کو لوگوں نے اسلام پیکیج کا نام ہے. اسلام مال کا نام نہیں ہے، لولو مال کا. انسان مال میں کیا جاتا ہے؟ جو اسے پسند آتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے. اسلام مال کا نام نہیں، اسلام پیکیج کا نام ہے. اگر پیکیج آتا ہے تو آپ کو پسند بھی نہیں ہے تو اسے رکھنا پڑے گا. اسلام ایک پیکیج ہے. اسلام کھلا فری مال نہیں ہے کہ آپ جیسے جیسے آپ کو لگے کہ یہ چیز کرنا چاہیے لے لیا، اسے نہیں کرنا چاہیے چھوڑ دیا. اسلام پیکیج جو کچھ ہے آپ کو ماننا پڑے گا. میں نے کہا کہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے. انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے شیطان نے تکبر کیا تو شیطان برباد ہو گیا، شیطان مردود بارگاہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے اب کیا عزت دی. اللہ نے جب شیطان کو مردود بارگاہ کر دیا تو اللہ نے جناب آدم سے کہا کہ اب آپ اور آپ کی زوجہ جا کر جنت میں رہیں گے. جناب آدم نے کیا کیا؟ ایک گناہ کر دیا. اب یہاں پر میں اپنے جوانوں کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کا علم ظاہر کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. آج تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں کہ میں بچوں کو کچھ بتاؤں. خود کا علم ظاہر کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے علم سے دور ہو جاتا ہے. آیت میں اگر غور کریں گے جو آیت جناب آدم کی بغاوت کی بات کرتی ہے، جناب آدم نے بغاوت کر دی ہے یا گناہ کیا ہے، اس پر ایک صاحب ہیں مفسر قرآن بنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آدم نے نافرمانی کی تھی. وہ عصا والی آیت یا بغا والی آیت لے لیں. جناب آدم نے نافرمانی کی تھی، اور جتنے بھی شیعہ مفسرین ہیں جناب آدم کا ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جناب آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا. جبکہ آپ دیکھیں گے تو وہ بس سے بزد ہیں کہ نہیں جناب آدم نے گناہ کیا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے گناہ کیا ہے تو گناہ کیا ہے. لہذا اللہ کی بات کے خلاف انسان کو اور شیعہ مفسرین کو نہیں بولنا چاہیے. جبکہ جو شیعہ مفسرین کہتے ہیں اپنے جیب سے نہیں کہتے، روایات اہل بیت علیہ السلام اس بات پر ہے کہ جناب آدم نے گناہ نہیں کیا تھا بلکہ ترک اولا کیا تھا. ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ ترک اولا نام ہے پروٹوکول کے خلاف جانا. جیسے یا اپنے شایان شان کے خلاف کوئی کام نہ کرنا. جیسے کہ امیر انسان ہے، ایک امیر انسان ہے ماشاءاللہ، اس کے پاس اللہ کی دولت دی ہے. ایک غریب و ناچار شیعہ مومن محتاج ہو گیا، کسی مصیبت میں پھنس گیا، وہ اس کے پاس گیا اور انہوں نے ٹالنے کے لیے کچھ دے دیا اور وہ چلا آیا. لوگوں نے پوچھا، ان سے تو بڑی امیدیں ہیں قوم کو، ماشاءاللہ پیسے والے ہیں، کیا دیا؟
کہا کچھ نہیں بس ایسے دے دیا. تو لوگ کیا کہیں گے یار ان کے شایان شان نہیں تھا کہ اتنی کم رقم دے. انہوں نے گناہ کیا, جنہوں نے دیا ہے انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے, بس لوگ کیا کہیں گے یار ان کے شایان شان یہ نہیں تھا کہ اتنی کم رقم دے. اب ان کو چھوڑ دی, میں اپنے پر آتا ہوں. میں یہاں سامنے رہتا ہوں مولانا کے فلیٹ میں. میں ایک دن صبح 9-10 بجے گیا اور جا کر وہاں چوراہے پر ایک چائے کی دکان ہے, لیکن مسلم ہی کی دکان تھی, لہٰذا خیال رکھیں مسلم ہی کے یہاں سب کچھ کرنا چاہیے. مسلم کی دکان تھی, جا کے میں کھڑے ہو کے چائے پینے لگا. اتنے میں ایک صاحب نے دیکھا اور آ کر کے پیارے بھائی سے کہہ دیا, پیار علی بھائی کیا غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ مولانا جا کر وہاں کھڑے ہو کے چائے پی رہے ہیں. اب پیار علی بھائی دوڑے ہوئے ہیں, مولانا صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے, کیوں کیا؟ آپ جا کر ہمیں بتا دیتے, فون نمبر دیا ہے, آپ کہتے تو میں چائے لے آتا. ارے شانو بھائی نہیں تھے, میں چائے بنا دیتا, آپ ایک بار کہتے تو. میں چپ رہا. شاہد بھائی آگے سے آواز دی, ہمارے جون پور کے ہیں, کہنے کہ مولانا میرا گھر اگلے روڈ پر ہے, آپ ایک فون کرتے میں آ جاتا, یا میں آج آ کر آپ کو گھر لے جاتا, میں چائے پلاتا. شاہد صاحب, فلاں صاحب, سب آگے میرے صاحب. اب میرا سب آگے پیچھے رکھ بولنے لگے. میں نے سب کو چپ کر کہا سرکار یہ بتائیے, یہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جو میں نے باہر چائے پی لی, جو میں نے جا کے باہر تھوڑی سی چائے پی لی؟ کہا سرکار گناہ نہیں کیا ہے, مگر ہماری فیسلٹی کے خلاف آپ نے کام کیا ہے. ہم نے جو پروٹوکول آپ کو دیا تھا اس پروٹوکول کے خلاف آپ نے کام کیا ہے. یہی جناب آدم نے کیا تھا. اللہ نے جو پروٹوکول معین کیا تھا آدم کے لیے, اس پروٹوکول کے خلاف گئے تھے, نہ کہ کوئی عصیان کیا تھا. جیسے ایک عام انسان کر سکتا ہے, اسی کو کہتے ہیں ترک اولاد. صلوات اللہ محمد میں الحمدللہ چائے وغیرہ ملتی ہے, ویسے میں باہر کی چیزیں کھانے کا عادی نہیں, اللہ کے ہمارے بھائی لذیذ سے پوچھا جائے تو ایک بار صلی اللہ تعالی محمد. تو یہ پروٹوکول کے خلاف ساری چیزیں ہیں. اگر انسان پروٹوکول عمل نہیں کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان نے ترک اولا کیا. جناب آدم نے یہی کیا تھا. اب جناب آدم نے جب پروٹوکول کو توڑا تو اللہ نے کہا اب آپ زمین پہ چلے جائیے. جناب آدم کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا. تب اللہ نے کیا کہا جناب آدم سے, آپ کے پاس یہ جو جنتی لباس ہے اسے اتار دیجیے. جناب آدم نے جنتی لباس اتارنے شروع کر دیے. میں نے کہا سرکار آدم کے لیے جنتی لباس اتارنے کا حکم کیوں ملا؟ کہا آیت میں غور, صرف اور صرف آدم کو عبوری طور پر جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا. جنت کا لباس جنتی لوگ پہنتے ہیں جب تک جنت میں رہے. فرق محسوس کیجئے, جو جنتی اسی وقت بنتا ہے جب جنت میں رہتا ہے, تو جنت کی چیزیں استعمال کرتا ہے. لیکن جو مالک جنت ہوتا ہے وہ اگر کہتا ہے جنت کا لباس چاہیے تو رضوان جنت لباس جنت لے کے حاضر ہو جاتا ہے. صلوات علی محمد کے خلاف. لیکن وہ بضد یہ ہے کہ جب آیت میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے عصیان کیا یا بغاوت کی, تو آپ کیوں نہیں مانتے عصیان کیا وہ بغاوت کی؟ تو ہمارے علماء, ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث اور روایات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب آدم نے کوئی عصیان نہیں کیا. وہاں پر جو لفظ گناہ یا عصیان آیا ہے وہ بمانے دوسرے ہیں, اس معنی میں نہیں ہے جو حقیقی معنی میں ہے. دیکھیے جب ہمارا بات کرتے ہیں تو گناہ کی دو قسمیں ہیں. ایک گناہ مطلق ہے. گناہ مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ گناہ جو انسان اگر واجب چھوڑ دے یا حرام کا مرتکب ہو جائے تو اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. اسے کہتے ہیں گناہ مطلق. دوسری چیز ہے گناہ نسبی. گناہ نسبی سے کسے کہتے ہیں کہ انسان کے شایان شان نہیں تھا لیکن کثرت مکروہات کی وجہ سے وہ گناہ ہو جاتا ہے. کثرت مکروہات ایک چیز گناہ نہیں ہے,
بس مکروہ ہے، لیکن انسان مسلسل وہی عمل کر رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں، عرفا فرماتے ہیں کہ اب انسان یہاں سے حرام کی طرف جانے لگتا ہے۔ اور ہمارے یہاں حق ہے کہ ہر آیت کی تعویل و تفسیر بیان کی جائے۔ اگر تعویل و تفسیر نہ ہوتی تو ہم حسبنا کتاب اللہ والے ہو جائے۔ ہم اگر قرآن کو سمجھتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں؟ تعویل و تفسیر سے۔ ہم قرآن کو بغیر معلم قرآن سے نہیں سمجھتے۔ اسی عنوان سے دیکھیے سید محسن الحکیم، تقریباً سبھی جانتے ہوں گے۔ سید محسن الحکیم جو ایک اپنے وقت کے عالم تھے، عراق میں تھے، نجف اشرف میں وقت کے عالم تھے۔ 1968 میں وہ حج کا انہوں نے ارادہ کیا، نے کہا کہ اب حج کرتے ہیں اس سال۔ بہرحال استطاعت ہو گئی، حج کا ارادہ کیا۔ بہرحال جب محسن الحکیم حج کے لیے جانا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی شخصیت تھی، بڑے لوگ ان کے ماننے والے تھے۔ تو اس وقت عراق کا وزیر اعظم طاہر یحییٰ تھا، اصل وہ تکریت کا تھا جہاں کا صدام تھا۔ وہ عبدالسلام عارف پر انقلاب لا کر وہ حاکم بنا تھا، وزیر اعظم بنا تھا۔ پھر اس کے خلاف صدام کھڑا ہو کر کے اپنی حکومت بنا لی تھی۔ تو جب محسن الحکیم نے ارادہ کیا کہ ہم حج کا سفر کرتے ہیں، آپ تعویل سمجھیے کہ تعویل کیوں ضروری ہے، تفسیر کیوں ضروری ہے۔ تو طاہر یحییٰ جناب محسن الحکیم کے وداع کرنے کے لیے وہ ایئرپورٹ پر خود آیا، ایئرپورٹ پر آیا۔ جناب محسن الحکیم نجف سے گئے ایئرپورٹ کے لیے اور اس کے بعد سے وہیں سے سعودیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ طاہر یحییٰ نے سعودی ملک فیصل عبدالعزیز اس وقت تھا 1968 میں، اس نے فون کیا کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی شخصیت، سب سے محترم شخصیت جناب محسن الحکیم جا رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ ان کا احترام کریں۔ لہٰذا ملک فیصل عبدالعزیز نے ان کے لیے ایک عشائیہ رکھا اور ایک جلسہ رکھا تاکہ سعودیہ کے مبارزین شخصیت اور بہترین شخصیت آ کر سید محسن الحکیم سے ملے۔ خود فیصل عبدالعزیز مکہ جب جناب محسن الحکیم گئے ہیں تو خود ان کے استقبال کے لیے مکہ گیا اور جناب محسن الحکیم کو استقبال کیا اور لایا اس جلسے میں جہاں پر سب کو بلایا تھا کہ آپ لوگ آج سید محسن الحکیم سے ملیں گے۔ جناب سید محسن الحکیم جب آئے تو انہوں نے ملک عبدالعزیز نے اپنے بغل میں جناب محسن الحکیم کو بیٹھایا اور سب کو حکم دیا کہ آ کے سید محسن الحکیم کو سلام کریں اور مصافحہ کریں۔ یہ عزت دینا، یہ احترام کرنا، یہ ضیافت کہ طریقہ رہا ہے عرب میں کہ اس کو بیٹھاتے ہیں، سب باری باری آتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب محسن الحکیم بیٹھے ہوئے ہیں، سب باری باری آتے ہیں، سیاسین آتے ہیں، سماجی شخصیات آتی ہے، علمی شخصیات آتی ہے، جناب محسن الحکیم سے ہاتھ ملا کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں اس وقت کا مفتی حکومت، مفتی سودا ابن باز تھا، وہ آیا تو جناب محسن الحکیم کی طرف نہیں بڑھا، ملک عبدالعزیز کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، اس سے مصافحہ کیا اور جناب محسن الحکیم کی طرف مڑ کبھی نہیں دیکھا اور بدبدا کر ملک کے سامنے بادشاہ کے بغل میں بیٹھ گیا۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار کو اس نے پلٹ کے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ عراق کے سب سے بڑے عالم ہے، یہ شیعوں کے سب سے بڑے عالم ہے، اس کا احترام کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ان کا احترام نہیں کرتا۔ ملک کو غصہ آ گیا، بادشاہ کو غصہ ہو گیا، یہ کیا تم یہودی والی باتیں کر رہے ہو؟ محسن الحکیم سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ کہا کہ نہیں یہ لوگ عجیب آدمی ہیں، یہ لوگ رافضی ہیں، یہ لوگ کافر ہیں۔ کہا کیوں کافر ہیں؟ کہا کہ یہ قرآن میں تفسیر و تعویل کرتے ہیں، قرآن کی صحیح سے باتوں کو نہیں مانتے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب محسن الحکیم نے کہا کہ اچھا اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جناب محسن الحکیم نے جب کہا اس کو حال پر چھوڑ دو تو ملک بادشاہ جو تھا محسن الحکیم کی طرف مخاطب ہوا، اس نے معذرت کرنے لگے، کہا کہ کوئی بات اس میں تمہاری غلطی نہیں، اس میں نقصان اسی کا ہوگا۔ اگر ہم تفسیر اور تعویل نہ بیان کریں تو جیسے یہاں اندھے ہیں قیامت میں بھی اندھے اٹھیں گے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی، جو یہاں پر اندھا رہے گا آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اگر یہ یہاں پر بھی اندھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم تعویل نہ کریں اس آیت کی تو ہر اندھا آدمی جنت میں اندھا اٹھایا جائے گا یا آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔
لہذا تعویل کرنا ضروری ہے قرآن کی۔ قرآن کی 3 طریقے کی آیت ہے، آیات محکمات، آیات متشابہات، آیات مقطعات۔ آیات محکمات تقریباً سب کو پتہ ہے، اس سے انسان صریحی طور پر حکم نکال سکتا ہے، لیکن آیات متشابہات میں ہمیں علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور علماء کہاں سے یہ آیات متشابہات کو سمجھتے ہیں؟ علماء اس آیات متشابہات کو روایات احادیث ائمہ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ ائمہ نے اس آیت کے عنوان سے کیا کہا ہے، وہ چیز سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اگر انسان تعویل نہ کرے تو انسان نہ سمجھ، اگر وہ کہے جناب آدم نے عصیان کیا تھا، جناب آدم نے گناہ کیا تھا، تو گویا آپ حسبنا کتاب اللہ والے ہو گئے۔ لہٰذا انسان اپنی موقعیت اور اپنی وضعیت واضح کرنا چاہیے، یہ چیز ہو گئی۔ لیکن اگر آپ اور تفصیلات میں جائیں گے تو بڑی تفصیل ہے، لیکن اسی آیت میں جب اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو ہم نے انہیں قرار دیا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے، اسی میں ائمہ کی صفات میں کچھ صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان کی کیا کیا صفتیں ہوں گی۔ اس میں ایک صفت یہ ہوگی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان کے اوپر اچھے کاموں کی وحی کریں گے۔ یعنی جو امام ہوگا، جو رہبر ہوگا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے کام کرتا رہے، کبھی شراب کی وادیوں میں نہ ملے ہو۔ ضروری یہ ہے کہ ہمیشہ اچھا کام کرتا رہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک چیز ہے، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرے گا۔ یعنی نماز قائم کرنے کیا مطلب ہے کہ جب امام تمہارا نماز پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے تمہارے نماز میں اور امام کے نماز میں فرق ہونا چاہیے۔ تم جب نماز پڑھتے ہو تو تم پوچھتے ہوئے نظر آتے ہو، کہو تو اور نماز پڑھا دے۔ نمازیں بھول جاتے ہو، نمازوں میں غلط غلط خیالات آتے ہیں، مگر جب امام نماز پڑھتا ہے تو آنے والے کی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، علی کے پیر میں تیر ہے، علی اس حالت میں نہیں ہے کہ ان کے پیر سے تیر نکال لی جائے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ علی کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دو، جب نماز پڑھنے لگے تو علی کے پیروں سے تیر نکال لینا۔ یہ امام کے نماز کی حالت ہے۔ روایات ملتا ہے کہ جب امیر المومنین نماز پڑھنے لگے تو صحابی نے آ کر کے مولا کے پیر سے تیر نکال لیا۔ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ عام حالت میں جو تیر نہ نکل سکے، نماز کی حالت میں علی کے پیر سے تیر کیسے نکل گیا؟ تو میں نے کہا کہ قرآن پڑھا کرو تو غور سے پڑھا کرو، ہر آیت اہل بیت کا قصیدہ ہے، ہر آیت اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو سورہ یوسف پڑھو۔ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کہ جوان کی محبت میں تم پڑ گئی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، شرم کرو، تانا تشنیع۔ جناب زلیخا پریشان ہو گئی تو کہا تم نہیں جانتی میرا محبوب کیسا ہے۔ جناب زلیخا نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ہم کس سے عشق کرتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں؟ کہا کسے چاہتی ہو؟ کہا دیکھنا جب میرا محبوب گزرے تو دیکھ لینا، مگر ہم اپنے محبوب کو ایسے نہیں دیکھنے دیں گے۔ یہ قرآنی قصے ہیں جس احسن القصص کہا گیا ہے، قرآن کا بہترین قصہ ہے۔ جناب زلیخا نے کہا کہ ایسے نہیں تجھے میرے محبوب کو دیکھنا پڑے گا، ایک ہاتھ میں ترنج لو یعنی نیبو لو، دوسرے ہاتھ میں چاقو لو، جب میرا یوسف تمہارے سامنے سے گزرے تو ان نیبوؤں کو کاٹ دینا۔ قرآن کے قصے ہیں کہ جب جناب یوسف ان مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے تو ساری مصر کی عورتوں نے اپنی انگلی کاٹ لی، نیبو نہیں کٹا۔ تو جناب زلیخا نے کہا یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ کہا زلیخا تم سچ کہتی تھی، ما ھذا البشر، یہ تو انسان نہیں لگتا ہے، یہ تو کوئی ملک ہے۔ توجہ فرمائیے گا سرکار، جب مصر کی عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تو قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دے کر بے قرار میں، بے ساختہ میں اپنی انگلیاں کاٹ لی، اسے خبر نہ ہوئی۔ جب مصر کی عورتیں
عام حالت میں اگر یوسف کو دیکھ کر نیبو کی بجائے انگلیاں کاٹ لے تو پورے قرآن پر کسی کو شک نہیں ہوتا ہے۔ علی جو خالق یوسف کے سجدہ میں رہے، پیروں سے تیر نکل جائے تو شک کس بات کا؟ انسان کو اپنا معیار بلند کرنا چاہیے، انسان کو بلند ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی عبادت کرے تو اللہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے، پھر پوری کائنات کو بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ نے بیان کیے ہیں کس کے؟ اپنے ائمہ کے، اپنے رہبر، اپنے ہادیان کے صفات کہ وہ اس کی نمازیں ایسی ہوں گی۔ اس کے بعد آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ میرے بندے رہیں گے۔ امامت نام ہے مستقبل میں ہدایت کرنے کی، مگر اللہ اس امام کے صفات میں پاسٹ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ماضی کیسا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر قرآن کی آیتیں سمجھ رہے ہو تو کم سے کم جسے امام ماننا اس کا ماضی ضرور دیکھ لینا کہ کبھی وہ لات و منات کے پجاری نہ رہے ہو۔ اگر کوئی لات و منات کا پجاری رہا، کوئی بتوں کو پوچھتا رہا، اب اگر اسے خلیفہ مانتے ہو تو وہ قرآنی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ قرآنی خلیفہ کے لیے تمہاری زبان خود کہے گی سب کو رضی اللہ کہتے ہیں، علی کو کرم اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، کہنے لگے علی کو کرم اللہ کیوں؟ کہا کہ علی کی خاص صفت یہ تھی کہ علی نے کبھی بھی غیر خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا۔ ہم نے دوسروں کو دیکھا شراب پیتے رہے اور اس قدر ماہر تھے کہ شراب دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس میں نشہ کتنا ہے۔ تاریخات کی یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ میں مل رہا ہے کہ شراب دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کتنی پرانی شراب ہے، کتنی چڑھے گی۔ وہ لوگ جو خلیفہ بننے کی بات کرتے ہیں انہیں قرآنی خلیفہ لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو چنا ہے۔ کس لیے چنا ہے؟ تاکہ وہ اس انسان اشرف مخلوقات کی ہدایت کرے۔ وہ انسان، ہم اگر بہترین آدمی ہیں تو کسی ایسے انسان کی کیوں فالو کریں گے جو مجھ سے خراب ہو؟ اگر ہم اپنے سے بدتر کو فالو کرنے لگیں گے تو ہم سے بڑا بیوقوف کو نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، انسان اس کی پرستش کرے، اس کو فالو کرو، اس کو مانے جو ہم سے بہتر ہے۔ قرآن نے ہم کو بہتر بنایا ہے، مگر کچھ لوگ اتنا پست ہوئے کہ تنزلات کی سرحدیں ماتم کرنے لگی تو وہ جانور ہو گئے۔ اما ہم جانوروں کو امام نہیں مانتے۔ کبھی تفسیر بیان کرتا کہ بعض لوگوں نے کہا کاش ہم اونٹ کی میگنی ہوتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو نہ ہم جانور کو خلیفہ مانتے ہیں، نہ کسی ایسے کو خلیفہ مانتے جو ہم سے پست ہو۔ لہٰذا اور خلیفہ جب ماننے کی گفتگو ہوتی ہے تو خلیفہ ہم سب کو نہیں مانتے، خلیفہ ہم سب کو نہیں مانتے۔ خلیفہ کے صفات ہیں، انشاءاللہ کل بیان کروں گا، وقت نہیں ہے۔ خلیفہ کے صفات ہیں، امام کے صفات ہیں، بڑی صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں مان لیتے، ہم عراق میں جب تھے 2014 میں جب داعش نے حملہ کیا تو ابو بکر بغدادی نے کہا کہ میں خلیفۃ المسلم ہوں۔ ابو بکر بغدادی نے کیا کہا؟ میں خلیفۃ المسلم ہوں۔ تو بیعت یہاں سے بھی گئی تھی۔ اما سرکار جب ہم نے اصلی والے کو نہیں مانا تو نقلی والے کو کہاں سے مانے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم خلیفہ کے اختیار میں بڑے محتاط ہیں۔ امام ہمارا عام امام نہیں ہونا چاہیے، امام ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس کی نمازیں بھی اچھی ہوں، جس کے روزے بھی اچھے، جس کے زندگی کا ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے لیے رہا۔ اب وہ انسان جب انسانوں کی ہدایت کے لیے نکلتا ہے تو کہتا ہوا نکلتا ہے میں جو مدینہ سے نکل رہا ہوں اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کے زندگی کا ہر عمل انسانیت کی فلاح بہبودی، انسانیت کی فلاح اور انسانیت کو معراج بخشنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں اگر اقدار انسانیت دیکھا جائے تو ساری قدریں موجود تھیں، اور ساری قدریں کربلا سے پہلے تار تار ہو چکی تھی۔ بھائی بہن کی محبت، بیٹے باپ کی محبت،
بھتیجے چچا کی محبت، بھائی بہن کی محبت، ساری محبتیں تار تار ہو گئے تھے، مگر کربلا کے میدان میں حسین نے ان سارے رشتوں کو زندہ کیا اور کہا کہ محبت ایسے ہوتی ہے، بھائی بھائی کیسے محبت کرتا ہے، بیٹا بیٹا کیسے محبت کرتا ہے، کون کس سے کیسے محبت کرتا ہے۔ قرآن کے بعد ائمہ علیہ السلام نے ہمیں انسانی قدروں کو بتایا، اور یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکلے تو دھیرے دھیرے امام حسین آج کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، ہمارا گریہ کریں کہ حسین بڑا مظلوم ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام ایک سرزمین سے گزرے تو ذوالجنان نے اپنے آپ کو روک لیا، مولا نے چاہا کہ ذوالجنان کو، اس گھوڑے کو آگے بڑھایا جائے، مگر یہ ذوالجنان آگے نہیں بڑھتا ہے۔ امام نے تقریباً 7 سواریاں کہا جاتا ہے بدلا، مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام ایک مرتبہ اس زمین پر اترے، جیسے اپنے قدم کو رکھا، عجیب رونے کی آواز آنے لگی۔ امام حسین نے اس مٹی کو اٹھایا، سونگھا، اس میں اپنے خون اور اپنے اہل و عیال کے خون کی خوشبو آنے لگی۔ لوگوں سے پوچھے زمین کا کیا نام ہے، تو کسی نے کہا اسے غازیہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینما کہتے ہیں، ایک شخص آیا کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی، کہا بھیا خیریت تو ہے، اس آیت کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا زینب یہی وہ زمین ہے جہاں پر تمہاری رضا چھینی جائے گی، جہاں پر علی اکبر مارا جائے گا، قاسم مارا جائے گا۔ اجرکم من اللہ۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیمے لگائے جائے۔ جیسے ہی خیمے لگانے لگے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب خیمے لگا رہے تھے تو جناب حضرت عباس علیہ السلام بہت زیادہ خوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے، رجس پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص مولا کے قریب آیا، غازی عباس کے، کہا عباس آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا عباس نے کہا جانتے نہیں ہو میں مدینہ سے سفر کر رہا ہوں، جس کو اہل رسول کو بڑا ظلم کیا گیا، حسن کے جنازے پر تیر مارا گیا، کہا عباس صبر کرنا کربلا آنے والی ہے، اب میں کربلا میں پہنچ گیا۔ روایات میں ملتا ہے جیسے ہی یہ سنا سب نے کہا کہ ہاں عباس کربلا آ چکی ہے، اب ہم بتائیں گے آل رسول پر ظلم کرنا کتنا مہنگا پڑے گا، ہم بتائیں گے حسین کی طرف جو آنکھیں نکلتی ہیں ان آنکھوں کو کیسے نوچا جاتا ہے، ہم بتائیں گے زہرا کے گھرانے پر ظلم نہیں کیا جاتا، احترام کیا جاتا ہے۔ عباس نے خیمے کو لگا دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جیسے مولا عباس نے خیموں کو لگا دیا، ایک شخص آیا، کہا حسین آپ کو یہاں سے خیمے ہٹانے پڑیں گے۔ حسین نے کہا یہ خیمے کیوں ہٹیں گے؟ کہا یہاں پر حر کی خیمہ لگے گا۔ اتنا سننا تھا، حسین نے کہا میں پہلی زمین پر آیا ہوں، میں نے اس زمین کو خریدا ہے، میرے خیمے یہاں پر نصب ہو گئے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جناب عباس پہنچ گئے۔ کہا مولا خیریت تو ہے؟ کہاں یہاں پر یہ بندہ کہہ رہا ہے، یہ شقی کہہ رہا ہے کہ ہمارے خیمے ہٹا لیے جائیں، ہمیں دور خیمے لگانے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ جناب عباس نے تلوار کو نیام سے نکالے، کہا کس میں مجال ہے جو حسین کے خیمے کو یہاں سے ہٹا دے، کس میں مجال ہے؟ جناب امام حسین نے جب جناب عباس اس کیفیت کو دیکھا فوراً دوڑ کر جناب زینب کے قریب گئے، کہا زینب میں نے مدینہ میں عباس کو روک دیا، میں نے ہر جگہ یہی کہا کہ عباس کربلا باقی ہے، عباس کربلا باقی ہے۔ بہن زینب میں نے آج لوگوں سے سنا ہے کہ عباس کربلا میں آنے کے بعد اپنی تلواروں کو سیقل دے رہا ہے تاکہ وہ میرے دشمنوں سے بدلہ لے سکے۔ اے زینب میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے جنگ شروع ہو، عباس کو منع کر لو۔
روایات میں ملتا ہے کہ جناب زینب نے جناب فضہ کو آواز دیا، اے فضہ جا کر عباس کو بلا لاؤ۔ روایت میں ملتا ہے جناب فضہ جیسے ہی جناب عباس کے پاس گئے، کہا عباس اے غازی تمہیں علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہے۔ جیسے زینب کا نام سنا جناب عباس تڑپ گئے۔ جناب عباس نے کہا خیریت تو ہے؟ کہا نہیں معلوم، بس زینب نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، جناب عباس نے اپنی تلوار سے زمین پر ایک خط کھینچا اور کہا دیکھو یہاں سے ہمارے خیمے نصب ہو گئے، اگر ایک بندے نے اس خط کو پار کیا عبور کیا تو یہاں پر خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب عباس کا رعب اتنا تھا، ہیبت اتنی تھی، 1,00,000 کا فوج اسی خط کے پاس رکا رہا جب تک عباس زینب کے پاس نہ آ گئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب عباس جناب زینب کے قریب گئے، سروں کو جھکا لیا، سر کو جھکا کے کہا زینب کیا ہوا؟ شہزادے حکم دے، یہ غلام حاضر ہے۔ جناب زینب نے کہا بھیا ایک کام کر دے، حسین اب طاقت نہیں ہے تجھے روکے، آج زینب تجھے روک رہی ہے، اے بھیا خیمے کو وہاں سے ہٹا لو جہاں بھیا حسین کہہ رہے، وہاں جا کے نصب کر لو۔ اتنا سننا تھا کہ جناب عباس نے کہا شہزادی آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ جس عباس نے اپنے ہاتھوں سے رجس پڑھ کر اس خیمے کو نصب کیا تھا، اب عباس دوبارہ آئے ہیں، خط کو مٹا دیا، خیمے کے تنابوں کو اکھاڑنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کہوں گا اے عباس زینب کا اتنا احترام ہے، زینب نے کہا تنابے اکھاڑ لو، تم اکھاڑنے لگے۔ ذرا سے عاشورا شان غریبہ دیکھو، زینب خیمے میں ہے، کہہ رہی خیمہ نہ جلاؤ، زینب بے پردہ ہو جائے گی۔ کسی نے زینب کی ردائیں چھینی، کسی نے زینب کو تعزیانے مارے۔ اے عباس شام غریبہ زندہ ہوتے، سکینہ کی مجبوری دیکھتے، کلثوم کی مجبوری۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یا رب الحسین حسین اشف صدر حسین بذکر الحجت، یا رب الحسین حسین اشف صدر حسین بذکر الحجت، یا رب الحسین حسین اشف صدر حسین ماتم حسین۔